آج کل انسان کا حال یہ ہے، انسان دھڑلے سے جھوٹ بولتا ہے اور اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور جھوٹ بولنے پہ نادم اور شرمندہ بھی نہیں ہوتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے۔ اتنی بڑی قباحت اور اتنی بڑی اس کی وہی جھوٹ بولنے جھوٹوں کے وعید آئی ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کا نام کذاب لکھ دیا جاتا ہے، اور سچ بولنے والے کا نام صادق لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے، اور دوسری چیز کہ بحث و مباحثہ کو جب تک نہ چھوڑے، حق پہ رہنے کے باوجود بحث و مباحثہ کو نہ چھوڑے اور مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اس وقت انسان کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا حال یہ کہ دوسروں کو ہنسانے کی وجہ سے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کو کوئی نہ بہت آسانی جھوٹ بول دیے، کوئی کسی وعدہ کر لیے کل کر دوں گا، کل یہ دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، ہاں یہ کر لوں گا، اور اس کو احساس نہیں ہو رہا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ جھوٹ بولتے بولتے انسان کے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، پھر سچ بولنے کی توفیق چھین لی جاتی ہے اس سے۔ میں نے کہا کہ اللہ کے یہاں کذاب لکھا جائے گا تو جھوٹا نہیں رہے گا، جھوٹے بولے گا وہ۔ اس لیے انسان کو بہت بچنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ مذاق میں بھی انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ مذاق کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک اونٹ دے دیجئے۔ چونکہ اس زمانے میں اونٹ کی بڑی قدر و قیمت تھی، جس کے پاس جتنا اونٹ اتنا مالدار سمجھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تجھے اونٹ کا ایک بچہ دوں گا۔ وہ صحابی کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ کے بچہ کو لے کے کیا کروں گا، مجھے اونٹ دیجیے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے بندے، جو اونٹ میں تجھے دوں گا وہ بھی اونٹ، تو وہ اونٹ کسی کا بچہ ہی ہوگا نا، وہ اونٹ چل جائے گا۔ جیسے ہم اور آپ بڑے ہوتے ہیں، ہم اپنے نظروں میں بڑے ہیں لیکن ماں باپ کے نظروں میں تو چھوٹے ہی بچے ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جو اونٹ تجھے میں دوں گا وہ اونٹ بھی تو کسی کا بچہ ہوگا نا۔ دیکھیے اسی طریقے سے اور بھی ہے کہ ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آپ نے فرمایا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، طویل حدیث ہے۔ تو وہ رونے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی کوئی جنت میں نہیں جائے گی، رونے لگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بوڑھی ماں جنت میں کوئی بوڑھے ہو کے یا بوڑھا بوڑھی نہیں بلکہ جنت میں جائے گی جوان بن کر کے۔ جنت میں انسان جوان ہوگا، جوان بن کے جائے گا۔ بوڑھا بوڑھی جنت میں مطلب یہ نہیں کہ بوڑھا مرنے کے بعد کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اس کی جنت میں جانے کے بعد اس کی عمر کو اللہ تعالیٰ جوان والا کر دیں گے، جوانی کی دہلیز پہ جوان والی عمر میں وہ جنت میں جائیں گے۔ تو مذاق میں بھی انسان کو بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ جھوٹ نہ بولے کوئی ایسی، اس لیے کہ عام طور پہ جھوٹ بولنے سے جب انسان بار بار جھوٹ بولتا ہے تو اس کو احساس ختم ہو جاتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، پھر توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے، پھر توبہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے۔ ایک انسان جب بیمار شخص اپنے آپ کو بیمار سمجھے گا تب تو اس کا علاج کرائے گا نا بھائی۔ جب بیمار شخص اپنے آپ کو بیمار ہی نہ سمجھے تو علاج کہاں سے کرائے گا؟ پہلے اپنے آپ کو تو سمجھے نا کہ میں بیمار ہوں، تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا، علاج کروائے گا۔ تو اسی طریقے جب انسان گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا تو پھر توبہ کہاں سے کرے گا؟ وہی ہمارا اور آپ کا حال ہے کہ بات تو بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، ہنسی مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں اور اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے، لہذا جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ سچ نہ بولے، اور جھوٹا آدمی کبھی مومن بن ہی نہیں سکتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا تم دو چیزوں کی گارنٹی لو، اپنے زبان کی اور اپنے شرمگاہ کی، میں تجھے جنت کی ضمانت رکھتا ہوں۔ اس لیے انسان کو بات میں اس لیے کہا گیا نا کہ کم بولنا چاہیے، زیادہ بولنے سے لامحالہ انسان کہیں نہ کہ جھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو مقولہ ہے نا، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، یہ انسان کے تزکیہ نفس کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس سے گناہوں سے بچتا ہے۔ لہذا یہی بہتر ہے کہ انسان کو کم سے کم بولنا چاہیے، اس سے انسان گناہ سے بچتا ہے۔